نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ ایک حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت میں تو بتو اندھیرا ہوگا، یعنی ایسا سخت اندھیرا پیدا کرے گا کہ اندھیرے کی تہ پر تہ جم جائے گی، اور اپنے آپ کو شر سے بچاؤ کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی وجہ سے ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کے خون بہائے اور اسی وجہ سے اپنی محرم عورتوں سے زنا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو شح اور بخل سے بچاؤ کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو قطع رحمی میں ڈال دیا اور ان کو اپنے محرموں سے زنا کرنے پر ڈال دیا اور ان کو خون بہانے پر ڈال دیا، یعنی اگر آدمی اجنبی عورت سے زنا کرے تو اس سے کچھ دینا پڑے، اور بیٹی سے زنا کرے تو مفت ہی میں کام چل جائے، اور مال کی وجہ سے لوٹ مار تو ظاہر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو لوگ کہنے لگے یہ جنتی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کے سارے حالات کا کیا علم ہے؟ کیا بعید ہے کہ کبھی اس نے ایسی بات زبان سے نکالی ہو جو بیکار ہو، یا ایسی چیز میں بخل کیا ہو جس کو نفع نہ پہنچاتی ہو؟ دوسری حدیث میں یہ قصہ اس طرح نقل کیا گیا کہ احد کی لڑائی میں ایک صاحب شہید ہو گئے۔ ایک عورت ان کے پاس آئیں اور کہنے لگی بیٹا تجھے شہادت مبارک ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کی کیا خبر ہے کہ اس نے کبھی کوئی بیکار بات زبان سے کہی ہو، یا ایسی چیز میں بخل کیا ہو جو اس کی ضرورت کی نہ ہو؟ در منصور۔ کیسی معمولی چیزیں میں بخل کرنا بھی حرص اور لالچ کا انتہا سے ہونا ہے، ورنہ معمولی چیزیں جس میں اپنا نقصان نہ ہو بخل کے قابل نہیں ہوتے۔ ترجمہ سورہ منافقون آیت نمبر 9 سے 11۔ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا ایسے ہی لوگ خسارہ والے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کہنے لگے اے میرے رب، مجھ کو تھوڑے دن کی مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں خیرات کر دیتا، اب نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ اور اللہ جل شانہ کسی شخص کو بھی جب اس کی موت کا وقت آ جائے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ فائدہ: مال و متاع کی مشغولی، اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ جل شانہ کے احکامات کی تعمیل میں کوتاہی کا سبب بنتی ہیں، لیکن یہ بات یقینی اور طے ہے کہ موت کے وقت کا کسی کو حال معلوم نہیں کہ کب آ جائے۔ اس وقت بخبر حسرت اور افسوس کے کچھ بھی نہ ہو سکے گا، اور دیکھتے آنکھوں اہل و عیال، مال و متاع سب چھوڑ کر چل دینا ہوگا۔ آج مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ رنگالے نہ چندیاں اندھالے نہ سہی، تو کیا کیا کرے گی؟ ارے دن کے دن نہ جانے بلا لے، کیا کس گھڑی تو دیکھا کرے گی گھڑی دن کے دن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ حج کر سکے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو اور ادا نہ کرے تو مرنے کے وقت دنیا میں واپس لوٹنے کی تمنا کرے گا۔ کسی شخص نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دنیا میں لوٹنے کی تمنا کافر کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت شریفہ تلاوت کی کہ اس میں مسلمانوں ہی کے متعلق اللہ تعالی شان نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ اس آیت شریفہ میں مومن
آدمی کا ذکر ہے۔ جب اس کی موت آ جاتی ہے تو اس کے پاس اتنا مال ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہو تو زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، اس پہ حج فرض ہو گیا اور حج ادا نہ کیا ہو، یا کوئی اور حق اللہ جل شانہ کے حقوق میں سے ادا نہ کیا ہو، کہ وہ مرنے کے وقت دنیا میں واپسی کی تمنا کرے گا تاکہ زکوٰۃ اور صدقات ادا کرے۔ لیکن اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے کہ جس کا وقت آ جائے وہ ہرگز مؤخر نہیں ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اس پر تنبیہ کی گئی کہ موت کا وقت ہر شخص کے لیے ایک طے شدہ وقت ہے، اس میں ذرا سی بھی تقدیم یا تاخیر نہیں ہو سکتی۔ آدمی سوچتا رہتا ہے کہ فلاں چیز کو صدقہ کروں گا، فلاں چیز کو وقف کروں گا، فلاں فلاں کے نام وصیت لکھوں گا، مگر وہ اپنے سوچ اور فکر ہی میں رہتا ہے۔ ادھر سے ایک دم بجلی کے تار کا بٹن دب جاتا ہے اور چلتے چلتے مر جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے، سوتے سوتے مر جاتا ہے۔ اس لیے تجویزوں اور مشوروں میں ہرگز ایسے کاموں میں تاخیر نہ کرنا چاہیے۔ جتنا جلد ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، اللہ کے یہاں جمع کر دینے میں جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔